شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ ایک معجزہ اور اس کے بعد ربط مصائب۔ حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک شخص رہا کرتے تھے کرمانی صاحب، اور وہاں پر ایک نوجوان تھا جو عاشور کے روز ایک نوحہ پڑھا کرتا تھا کہ خون نوحہ کچھ اس طرح سے تھا: خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ہائے احمد کے نواسے نے نہ پایا پانی۔ عاشور کے روز اس قدر دقت ہوا کرتی تھی اس نوحے پر، وہ نوجوان پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ نوجوان بڑے پریشان حال تھا۔ کسی نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کرمانی صاحب ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، وہ ہر ضرورت مند کی مدد کیا کرتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس گیا اور سارے حالات بیان کیے اس نے۔ تو کرمانی صاحب نے کہا کہ میں تیری مدد کرنے کے لیے تو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دینا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرا جنازہ قبر میں رکھا جائے تو تم میرے جنازے میں اتر کے قبر میں وہی نوحہ پڑھنا جو عاشور کے روز پڑھا کرتا ہے۔ اس نے کہا کرمانی صاحب موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں مر گیا تو کہا میں نے معاف کیا۔ وقت بیتتا گیا، سال بیتتے گئے۔ ایک روز کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ لے کر لوگ قبرستان پہنچے، قبر میں لٹایا۔ قبر میں لٹانا تھا کہ لوگ تختے لگا ہی رہے تھے، اس نوجوان کو خبر ملی کہ کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت تیز دوڑا ہوا قبرستان آیا اور قبرستان آن کی کہا ابھی قبر میں تختے نہ لگانا، مجھے ان کی وصیت پوری کرنی ہے۔ کہا کیا وصیت پوری کرنی ہے؟ کہتا ہے میں قبر میں اترتا ہوں اور تم لوگ اوپر نوحہ پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے نوحہ شروع کیا: خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ہائے احمد کے نواسے نے نہ پایا پانی۔ اس نے دیکھا کہ جنازے میں کوئی جنبش سی ہوئی، اس نے اوپر والوں کو بتایا۔ جنازے کی جنبش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ کرمانی صاحب کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس نے اوپر والوں کو بتایا۔ اوپر والوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ کوما میں ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بہت دیر بعد حجت تمام ہوئی کہ کیا کیا جائے، قبر بند کی جائے یا نہیں کی جائے۔ کہا وہ ڈاکٹر ریٹین ہیں، ان کو بلا لیا جائے، وہ بتا دیں گے کہ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر ریٹین ابھی 2-3 سال پہلے تک زندہ تھے، انہوں نے یہ معجزہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا اور حسینیت کو قبول کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ساری مشینری لے کے قبر میں اترا، میں نے دیکھا کہ اور دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد بتایا کہ نہیں، ان کی 9 گھنٹے پہلے موت ہو چکی ہے۔ کہا نہیں کرمانی صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ جس کا جسم اور روح سے 9 گھنٹے پہلے تعلق ختم ہو گیا ہو، بھلا اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ کہا اچھا تو پھر دوبارہ نوحہ پڑھا جائے۔ پھر دوبارہ وہی نوحہ پڑھا گیا: خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ہائے احمد کے نواسے نے نہ پایا پانی۔ کرمانی صاحب کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ڈاکٹر نے حالات کو چھوڑ دیے اور کہا یہ تو ایسا بے کس و غریب حسین ہے کہ جس کی رودات کو سن کر مردوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ آج 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی اگر کوئی مردہ آپ کی رودات سنے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا ارے کیا گزری ہوگی دل پر جب نگاہوں کے سامنے لال کا سوکھا گلا کٹتا ہوا دیکھا ہوگا۔ ہاں عزیزوں، وہ 3 دن کی بھوک و پیاس، وہ مولا کے جنازوں پر جنازے اٹھانے، آقا حسین نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں 71 جنازے اٹھائے، زمانے نے دیکھے، مگر جو جنازے بندے ہاتھوں سے زینب نے اٹھائے وہ کسی نے نہ دیکھے۔ بچے اونٹوں کی پشت سے گرتے جاتے تھے، رونے والوں 84 بچے لے کر چلی تھی زینب۔ جب اسیر ہو کر کربلا سے چلی ہیں تو 84 بچے ساتھ تھے، مگر جب بی بی واپس وطن آئی تو بچوں میں محمد باقر کے سوا کوئی نہ تھا۔ بچے اونٹوں کی پشت سے گرتے جاتے تھے، کہتے تھے اماں زینب ہم گر گئے، اماں زینب ہمیں بچا لو، اے میری شہزادی۔ ارے کیا گزرتی تھی دل پر۔ ہاں عزیزو، یہ اسیر رسیوں میں جکڑے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اس انداز سے لائے گئے کہ جب بی بی واپس وطن آئی اور ماں کی قبر پر پہنچی، دیکھا سامنے ماں ہے، بس قوت برداشت نے ساتھ چھوڑا، ماں کی قبر پر آئی اور کیسے آئی، ارے سنبھلا نہ گیا، پشت پہ ہاتھوں میں رسن نہ تھی، ارے اس طرح گری جیسے کہ عباس گرے تھے،
मुंह के बल माँ की कब्र पर आई और क्या कहा, अम्मा उठो, बेटी के दिल का हाल सुन लो। अम्मा वो मुसीबत पछताएगी जो ज़ैनब पे ना पड़ी। अम्मा कौन सी मुसीबत बयान करूं, अरे कूफा और शाम के खारों की मुसीबत, या अम्मा शाम के दरबार में जाना, या अम्मा शाम के बाजार में जाना। ज़ैनब माँ की कब्र से रुखसत हुई, नाना के रोज़े पर आई, बस नाना का मज़ार देखा, ज़ैनब नाना के मज़ार पर गिरी। नाना उम्मत ने चैन न लेने दिया। अम्मा, नाना अगर मजमे आम न होता तो ज़ैनब अपने शानों से रिदा हटाकर दिखाती। नाना बाजुओं पर रस्सियों के निशान, अरे कमर पर दुर्रों के निशान। इतने में फातिमा सुगरा को मालूम हुआ कि अहले हरम वापस आ गए। सुगरा नाना के रोज़े पर आई, पूछा फूफी अम्मा कहाँ हैं? कहा देखो वो सामने जो सरो सीना पीट रही हैं वो तुम्हारी फूफी है। सुगरा फूफी के करीब आई, फूफी अम्मा नाना से जुदाई का गम बर्दाश्त ना हुआ, फूफी अम्मा नाना से दूर रही तो अब सरो सीना पीट रही हो। फूफी अम्मा जरा सुगरा के दिल से पूछो, अरे भरे घर की जुदाई कैसे बर्दाश्त की। बस अजीजो, एक मुद्दत तक ज़ैनब मदीने में रही। सैयद सज्जाद को दोबारा हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर असीर कर कर लोग शाम लेकर चले। शाम से पहले एक बाग में रोका गया। ज़ैनब ने फिज़ा से कहा, फिज़ा सुनती हूँ यहाँ से बहुत करीब है वो दरख्त कि जहाँ भाई का सर लटकाया गया था। फिज़ा ज़रा लेकर चल, बस ज़रा वहाँ भाई का मातम तो कर लूँ। फिज़ा लेकर दरख्त के करीब आई। ज़ैनब ने मातम किया। ज़ैनब गश खा के गिर गई। जब होश में आई सैयद सज्जाद को बुलाया, मेरे लाल हमने ख्वाब देखा है। फूफी अम्मा क्या ख्वाब देखा है? मेरे लाल हमने ख्वाब देखा कि भैया सामने खड़े हैं और ज़ारो कतार आंसू बहा रहे हैं। मैंने पूछा भैया ये ज़ारो कतार आंसू बहाने का सबब क्या है? तो भैया ने कहा ज़ैनब तुमने हमारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई, ज़ैनब तुमने हमारे लिए अपनी औलाद कुर्बान कर दी, अब तुम्हारी मुसीबतें तमाम हो गई, तुम हमारे पास पहुंच जाओगी। सैयद सज्जाद ने कहा, शर्त खींची फूफी अम्मा, क्या इस आलम गुर्बत में आप भी हमारा साथ छोड़ जाएंगी? बस ज़ैनब ने भाई का मातम करना शुरू किया। ज़ैनब मातम करते करते एक पत्थर पर सर रख कर रोने लगी। इधर बागबान की नींद में खलल हुआ, एक बेलचा लेकर चला, अरे ज़ैनब के सर पर मारा। ज़ैनब का सर पत्थर पर रखा हुआ था, पत्थर और बेलचे के दरमियान ज़ैनब का सर दब गया, सर के टुकड़े हुए, रोई न पुकारी ज़ैनब, अरे खाक पा गिर के सुए खुल्द सिधारी ज़ैनब। फिज़ा ने दौड़कर सैयद सज्जाद को खबर दी। सज्जाद फूफी के करीब आए, क्या देखा? फूफी कभी दाया पैर फैलाती है तो बाया सुकेड़ लेती है, बाया फैलाती है तो दाया सुकेड़ लेती है। सैयद सज्जाद फूफी पर झुके तो क्या सुना? फूफी कहती है, सज्जाद सज्जाद मुझे गुस्ल ना देना, सज्जाद मुझे कफन ना पहनाना, सज्जाद मेरे मुंह में पानी न डालना, मेरा माँ जाया 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में बेगुस्लो कफन पड़ा रहा।